सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बच्चे जो हैं उनको भी भेज दीजिए ताकि काफ़ी जगह है बीच में, क्योंकि बाद में जो आते हैं लोग कुछ फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورہ یاسین ویسے ہر وقت جو ہے وہ پڑھنے کا اس کا ثواب ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ موت کے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ تاکہ دنیا سے اس کو جانے میں آسانی ہو۔ لیکن قرآن کا یہ سورہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت اور بہت ہی انسان کے مسائل کو حل کرنے والا بھی یہ سورہ ہے، اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ وہ قرآن میں آپ اور تفاسیر میں اور قرآن سے متعلق جو کتابیں ہیں اس میں آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ سورہ یاسین کی کیا برکتیں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں اور کیا اس میں اچھائیاں ہیں پڑھنے۔ سر دست جو میں نے آپ کے سامنے اس کو عنوان بیان کے طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور تلاوت کی، اس سے متعلق جو ہے وہ کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے کہ وہ موضوع الگ ہے، یہ موضوع الگ ہے۔ تو اس میں قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو امام میں محصور کر دیا ہے، یہاں کی زبان میں کہہ دیا جائے کہ فیڈ کر دیا ہے، کہ سب کچھ امام کے اندر ہم نے محصور کر دیا، اور اس کے امام کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب سب کچھ میں قید نہیں لگائی، اب ظاہر ہے کہ قید لگائی ہے تو پھر امام نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ نے 73 اسم اعظم پیدا کیے ہیں، اللہ نے 73 پیدا کیے ہیں، 72 ہم اہل بیت کو تعلیم دیے ہیں، اور ایک اس نے خالق و مخلوق کا فرق رکھنے کے لیے اور اپنے اور بندے میں اللہ اور بندے میں فرق رہے، اس لیے اس نے اپنے ایک الوہیت کو بچانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب چاہے کوئی غالی کہہ دے، چاہے کوئی جو ہے وہ ہم کو بڑھانے والا کہہ دے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن نے کوئی حد اور قرآن نے کوئی معیار معین نہیں کیا، کوئی حد نہیں بنائی ہے اور کوئی ایسا نقطہ نہیں بنایا کہ اس کے بعد بھائی قرآن نے صرف یہ کہا کہ ہم نے ہر چیز کا حصہ جو ہے وہ امام مبین میں محصور کا ہم نے کر دیا ہے۔ امام کو سارے علم عطا کر دیے ہیں اور سارے علم ہم نے ان کو بخش دیے ہیں، علم لدنی بھی دیا ہے، علم وحی بھی دیا ہے۔ بھائی دنیا میں 3 قسمیں ہیں علم کی، توجہ چاہ رہا ہوں کہ 3 قسمیں ہیں، ایک علم وحی ہے اور لدنی ہے کہ جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو، انبیاء کو، اوصیاء کو، ائمہ کو، معصومین کو عطا کیا ہے، اور ایک علم وحی ہے، وہ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ائمہ کو، انبیاء کو، مرسلین کو، خاصان خدا کو اور اپنے نمائندوں
کو عطا کیا ہے، اور ایک علم قصوی کی قسم ہے جس میں ہم سارے آتے ہیں۔ ہم کو جانا پڑتا ہے، ہم کو زانو ادب طے کرنا پڑتا ہے، اور استاد کے ارشاد کو سننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد لیکن اگر جو ہے وہ اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر اگر جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کیا جائے تو یاد رکھیں کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ اسلام کے پاس ساری چیزوں کا حل نہیں ہے، اسلام کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ جب مشکل کشا دیا ہے تو پھر حل کیوں نہ کرنے کی تھوڑی سی بات اپنے بچوں سے کرنا ہے، اور وہ بچے جو ماؤں کے گودوں میں پروان چڑھ رہے ہیں یا آنے والے دنیا میں آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے جو معیار معین کیا ہے تعلیم کے لیے، آپ کو دنیا کا کوئی قوم کا مذہبی رہنما کسی اور مذہب کا نہیں بتائے گا کہ کیسے تعلیم حاصل کرو، کس سے تعلیم حاصل کرو، کس وقت تعلیم حاصل کرو، اور کس طریقے سے حافظہ تمہارا قوی ہوگا، کس طریقے سے تمہارا حافظہ کمزور ہو جائے گا، کس طریقے سے تمہارے اندر لرننگ اور یاد کرنے کی صلاحیت بڑھے گی، یہ صرف اور صرف خطیب منبر سلونی نے بتایا یا اس کے گھرانے کے لوگوں نے بتایا۔ مولا کائنات نے، ہمارے علماء نے کتابیں لکھی، یہاں پر ہمارے بزرگ شخص جعفری صاحب موجود ہے، یہ علمی دنیا کے آدمی یہ بھی جانتے ہیں، اور حضرات پڑھے لکھے جو مطالعہ کرتے اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد دقیق نقطوں کو سمجھتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ صرف تعلیم کے اصول کو صرف محمد و آل محمد نے بتایا، اور ہمارے علماء نے کتابیں لکھی، آداب المتعلمین خواجہ نصیر الدین طوسی نے لکھی کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو تم تعلیم دلاؤ۔ مولا نے تو یہ کہہ دیا کہ اپنے بچوں کو زمانے کے اعتبار سے تعلیم دلاؤ، کہ جس چیز کا زمانے میں بول بالا ہو، جس چیز کا زمانے میں چلن ہو، جس چیز کا زمانے میں رواج ہو، جس چیز سے زمانے میں عزت اور سماج میں وقار ملتا ہو، اس چیزوں کو، ان علموں کو، ان کو اپنے بچوں کو دلاؤ۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے جاتے جاتے کہا کہ بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم المرجع، اپنے بچوں کو ہماری حدیثیں رٹا دینا اور ہمارے پیغام کو ان کو یاد اور حفظ کرا دینا، کہ تاکہ گمراہ فرقے والے ان کے دماغ پر قبضہ نہ کر پائے۔ اگر بلیک بورڈ میں کبھی کبھی استاد بغیر لکھا چھوڑ دیتا ہے تو جو بچہ پاتا ہے چاک کو آ کر اس پہ بلیک بورڈ کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو ہم کو ایک میسج اور پیغام دیا ہمارے چھٹے امام نے ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کو جو ہے وہ کبھی دماغ کو خالی نہ چھوڑنا۔ ہم جب تم پیدا ہو تو ایک کام میں تم اذان کہلانا، دوسرے کام میں اقامت کہلانا۔ نماز 14 اور 9 سال کے بعد باقی باپ پر واجب کروں گا، لیکن عقیدے کا سنگ بنیاد تم پہلے ہی رکھ دینا، سبحان اللہ، کہ تاکہ کوئی دوسرا ان کے دماغ پہ قبضہ نہ کر لیتا ہے، ان کے دماغ پر قبضہ نہ کرنے پائے، ان کی فکر پر قبضہ نہ کرنے پائے۔ اور 1400 سال میں بارہا یہ دیکھا گیا کہ جن ماں باپ نے اپنی بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے اور جو ہے وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، حرام سے پرہیز کیا ہے، مشکوک غذا سے پرہیز کیا ہے، یہاں تک کہا کہ اپنے چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ ذہین بنے، جینیس بنے اور دنیا میں ٹیلنٹس کا اپنے مظاہرہ کرے، تو دیکھو ہرگز اس کو جو ہے وہ بازار کی غذاؤں کو قریب نہ لے جانا، اس لیے کہ بازار کی غذائیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کے قریب ہے۔ میکڈونلڈ بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے یہاں کے جو ہے وہ میکڈونلڈ فرانچائزی ہے کہ جو ہے وہ غذائیں بڑی اچھی ضرور لگتی ہے، جس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ جنک فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، کہ یہ مشکل ایجاد کر رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں آج سے پہلے، بہت پہلے معصوم نے فرمایا 1400 سال پہلے، اور اس کے بعد علماء نے اپنے پیغام کے ذریعے سے ان احادیث کو ریپیٹ کر کے کتابوں میں لکھ کر اور جو ہے وہ بیان کر کے اپنی مجالس میں، محافل میں، اپنے معاہدے میں، اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں، اپنے ارشادات میں ہم تک پہنچایا ہے، اور امانت داری کے ساتھ ہمارے علماء نے پہنچایا ہے کہ پورا ایک جو ہے وہ نظام تعلیم بنا کر دیا ہے کہ کس طریقے سے تعلیم حاصل کرو، کیسے بیٹھو، بیٹھنے تک کا انداز بتایا کہ کیسے بیٹھو اور کس طریقے سے استاد کے سامنے پڑھو۔ مولا کائنات نے علم کی روشنی پہلے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَسْوَابٍ تُزَيِّنُنَا إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ۔ یاد رکھو میرے چاہنے والوں کہ علم کے زینت ہمارے جسم کو ان کپڑوں سے نہیں ہے کہ جو برانڈڈ کپڑے پہن کے تم اپنے جسم پر سجاؤ تو تمہارے کپڑوں جسم مزین ہو جائیں گے۔
نہیں، ان الجمال جمال العلم والادبی، سب سے بڑا جمال اور خوبصورتی اور بیوٹی یہ ہے کہ تم جو علم و ادب سے آراستہ ہو، علم و ادب سے تم مزین ہو، علم و ادب سے تمہارے باڈی جسم کو سجایا گیا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لیس الیتیم قد والا مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادبی۔ یاد رکھو مولا کائنات نے کہا کہ وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کا باپ دنیا سے اٹھ جائے، وہ یتیم ہے کہ جو علم و ادب کا یتیم ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو علم و ادب کا یتیم ہو۔ ہمارے اسی لیے چھٹے امام نے کہا کہ کون ہے کہ جو ہمارے شیعوں کو، ہمارے یتیموں کو پڑھائے گا؟ پوچھا کہ یتیموں سے مراد کیا کون ہے؟ کہا یتیموں سے مراد ہمارے شیعہ ہے، ہمارے شیعہ ہے۔ یہ اس لیے یہ موضوع مجھے چھیڑنا پڑا کہ ہمارے سماج میں شیعہ مذہب میں اتنی کنٹروورسی اب آ گئی ہے، اتنی بحثیں ہونے لگی ہے، بیچا مطالعہ کرتے نہیں، پڑھتے ہیں نہیں، اسٹڈی کرتے نہیں، مجالس کو بھی غور سے سن کے تجزیہ کرتے نہیں، اور اس کے بعد ہر چیز جو وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب جو ہم نماز ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم جو 1400 سال سے اب وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم جواب دیتے ہیں۔ اب تو ہمارے بچوں کو اس ترقی یافتہ دور میں، ان ممالک میں ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بچے سوال کریں کہ تم ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو، تم نماز الگ الگ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ زمانہ گزر گیا کہ اب ہم 1400 سال سے ہر چیز کا ہم ہی جواب دیتے جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو ایسا بنائیے، ایسا پڑھائیے، ایسا سنوariے، ایسا سجائیے، ایسا ان کو فیڈ کیجیے، ان کے اندر ان کے تعلیم دیجیے، اس لیے کہ علم کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ مذہب کو مسلک کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اور جب علم آئے گا تو ذہانت بھی آئے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کائنات کی زندگی کو پڑھیے، مولا کائنات کی زندگی کو اپنے بچوں کو یاد کرائیے، اور قضائے مرتضی کو پڑھوائیے، اس لیے کہ اگر عقیدہ ٹھوس اور مضبوط ہوگا تو چاہے حجاج جیسے دربار کا حجاج جیسے ظالم کا دربار ہوگا، فضائل علی کا تذکرہ ہوگا، علم کا بول بالا ہوگا، میدان جیت کے آئے گا۔ حجاج ابن یوسف نے کتنے قتل کیے؟ حجاج ابن یوسف نے کتنے لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ تاریخ میں بھری پڑی ہے حجاج جیسا ظالم اور خونخوار جس نے بے پناہ شیعہ علی کو قتل کیا، جس میں داران اہل بیت کو تحقیق کیا ہے، بیٹھا ہوا تھا اور دربار میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کہا کہ آج کوئی علی کا چاہنے والا مل جاتا تو اس کو جو ہے وہ تختہ دار پہ چڑھاتا تو مجھے بڑی فرحت اور خوشی محسوس ہوتی۔ ایک نے مخبری کی، کہا کہ سرکار پکڑوا لیجئے قمبر کو۔ کیا اچھا قمبر ہے ابھی؟ کہا قمبر کون ہے؟ کہا علی سب سے زیادہ بلیف کرتے تھے ان کے اوپر۔ توجہ سارے غور سے سنیے کہ قمبر کیسے شیعہ ہوتے تھے، کیسے علی کے چاہنے والے ہوتے تھے، حالات بھی ان کے ساتھ تھے، اقتصادیات بھی ان کے ساتھ تھے، مالی مشکلات بھی ان کے ساتھ تھے، جاب کا بھی مسئلہ تھا، کھیتی باڑی کا بھی مسئلہ تھا، پیٹ کا بھی مسئلہ تھا، اولاد کو بھی پالنے والا تھا، لیکن ساری چیزوں کو انہوں نے ولایت علی کے لیے تک دیا، لیکن تختہ دار پہ جانا گوارا کیا، ولایت علی کا سودا نہیں کیا۔ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں چاہنے والے، ایسے ہوتے علی کے چاہنے۔ حجاج کو پکڑوایا، کہا کون حجاج؟ حجاج نے کہا کہ پکڑواؤ، بلواؤ ان کو، قمبر کو۔ جناب قمبر یہ وہ تھے کہ جن کے اوپر مولا سب سے زیادہ بلیو اور بھروسہ کرتے تھے، سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ اعتماد۔ مولا کے پرائیویٹ سیکریٹری کہہ لیجیے، معتمد خاص کہہ لیجیے، ساری چیزیں سارے ذباب تھے۔ چمڑا بچھا ہوا جناب حجاج کے سامنے جناب قمبر لائے گئے گرفتار کر کے۔ مولا کے غلام ہے نا، قمبر نے تو نہیں کہا کہ مولا کا میں مشیر ہوں، اپنے کو غلام نہیں کہا، اور تھے بھی غلام۔ دیکھا چمڑا بچھا ہوا ہے، کھڑے دیے گئے چمڑے کے اوپر، دیکھا تلوار، جلاد تلوار لیے سامنے موجود ہے۔ غور سے دیکھا دربار کا ماحول، اور دربار کا ماحول دیکھنے کے بعد تو ایک مرتبہ حجاج سے پوچھا کہ کیوں بلایا ہے؟ کہا تم ہی ہو قمبر؟ کہا ہاں میں ہی قمبر ہوں۔ کہا کہ علی کے دین سے بیداری کر۔ جناب حجاج کہہ رہا ہے قمبر سے، علی کے دین سے اور علی کے عقیدے سے اظہار بیداری کر۔ ایک مرتبہ جناب قمبر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ علی سے بہتر دین، علی سے بہتر عقیدہ بتا دے تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ علی سے بہتر دین، علی سے بہتر عقیدہ، علی سے بہتر جو ہے وہ مستحکم و مضبوط شخصیت کوئی ہو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر علی سے اظہار بیزاری نہیں کرتے اور علی کے دین سے اظہار برات نہیں کرتے تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہوں قتل ہونے کے لیے۔ کہا پھر بھی بتاؤ کیسے قتل کرے تم کو؟ حجاج کا لہجہ نرم پڑ گیا، کہا حجاج جیسے تم قتل ہونا پسند کرے۔ اب جو حجاج نے سنا تو ایک مرتبہ جھرجھری آئی بدن میں کہ اس کا کیا مطلب؟ کہا حجاج تو نے سمجھا نہیں ہے،
देख मेरा मौला बता चुका, हज्जाज जैसे तू अपने दायरा इख्तियार और दरबार में अली के चाहने वाले कंबर को कत्ल करेगा, कल अली के परवरदिगार की बारगाह में मैं तुझको वैसे ही कत्ल करूंगा। मैं चॉइस तुझको दे रहा हूं, मैं तुझको चॉइस दे रहा हूं। ऐसे होते अली के चाहने वाले, ऐसे होते विलायत अली का कलमा पढ़ने वाले, ऐसे होते अली की मोहब्बत का दम भरने वाले। जिक्र मौला रहम इसम की जमा करती रही, चाहने वाले सरेदार कहाँ मिलते हैं? हर जगह हर जगह हम हैं। हम भी नहीं ये कह रहे हैं कि मैं अपने अकीदत का कसीदा नहीं पढ़ रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा, हम खुदा से यही दुआ करते कि परवरदिगार अब विलायत अली पर हमको साबित कदम रखना और हमको बागी रखना। कब क्या हालात पैदा हो जाए और कब क्या जगह हालात हो जाए, कब हम दिरहम-ओ-दीनार के हाथों बिक न जाए, परवरदिगार महफूज रखना। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के ऐसे चाहने वाले थे, ऐसा अकीदा ऐसा मजबूत बनाया था, ऐसा इनको ठोस अकीदा बना दिया था कि सारी चीजें कुर्बान कर सकते थे, लेकिन विलायत अली का सौदा नहीं कर सकते थे। तो मैं कहने का मकसद यह था कि अगर अली के रास्ते पर चला जाए तो आज भी हमारे बच्चे वैसे होते हैं। भाई 1400 साल के बाद अभी आपके सामने बच्चा आया था उनका कि जिसने 7 कारियाने कुरान के जबानों को गूंगा कर दिया और अपने हर चीज का कुरान से जवाब देकर बता दिया। अरे जब 1400 साल के बाद अली के घर में अली के चाहने वाले के घर में पैदा होने वाले बच्चे का तुम्हारे बूढ़े काजी मुकाबला नहीं कर सकते, तो मेरे अली का मुकाबला क्या पैगंबर में बैठने वाले 40 साल तक सूरह बकरा न याद करते और 1400 साल के बाद आज हमारे क्राइटेरिया ये है कि अगर सही तरीके से विलायत अली भुट्टी में पिलाई जाए। अब भुट्टी उट्टी तो जो है वो नई नस्ल जानती ही नहीं है, ग्रैप वाटर जानती है, तो भुट्टी में पिलाया जाए। हमको तो भुट्टी में पिलाया गया था, हमको तो पिलाया गया था। तो याद है और भी सब यहाँ बुजुर्ग है, याद है कि माएँ जब लोरी देती थी तो इधर उधर की चीज नहीं चुराई जाती थी, पढ़ाया जाता था कि पत्थर पे आलमदीन का गावा किसने, पत्थर पे आलमदीन का गावा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, असहाबे पैगंबर तो सभी थे हाजिर है, बोलो बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने। तो ये किस सन में पढ़ी, किस जमाने में पढ़ी और किस जमाने में पढ़ी, किस वक्त पढ़ी नहीं मालूम है, तो पढ़ाई गई है ये रुबाई ना हमको, तभी तो याद रहा है। तो हमने इमाम को पहचानना, तो हमारे इमाम की मोहब्बत हमें ऐसे। और ये मैदान महशर में सवाल होगा अगर विलायत अली से मुतालिक कोई मसला फिर फंसा, और कब्र में तो शुरू यहीं से होगा चैप्टर, अकीदा ही का सवाल पहले होगा, नमाज रोजा इबादत सजदा वजदा ये तो बाद में होगा। हाँ पहले तो कब्र में इसी का जवाब, इसीलिए जो होता है उसी को पढ़ाया जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। उमर साहब इधर आ जाइए, आप लोग तो यूनाइटेड स्टेट में रहते थे, लिहाजा आपको तो मुतहिद बैठना ही चाहिए। और आगे आ जाइए, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अपनी सही जिम्मेदारियों को न पूरा किया होगा तो आज इतने आजादारी और आजाखाने आबाद न होते। आज ये जुलूस निकलता ये ना निकलता। तो जाहिर है कि जिस तरीके से बुजुर्गों ने तरबियत की है वैसे ही अपनी औलाद को आपको तरबियत करना है, वैसे ही आपको बनाना, वैसे ही समझाना है, वैसे ही उनको तालीम और तरबियत देना है। तो मौला कायनात के मुझे हम लोग उस जमाने में पढ़ाया गया और बताया गया। हमारे यहाँ बचपन में मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब अल्लाह मकामा की किताब पढ़ाई जाती थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जिसका नाम था बुनियाद एतकाद। बुनियाद एतकाद का मतलब ये था कि शेर रटाए जाते थे, उसमें बहुत बार अकीदे के भी शेर थे, तवल्ला भी था, तवर्रा भी था, सब तवर्रा का मतलब इज़हार बरात किससे करना है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे अशार थे। वो रबीउल अव्वल का मैटर है, सुन लीजिएगा कभी, तो उसमें सारी चीजें दी गई हैं कि तवल्ला और तवर्रा के कैसे हमको अपने अकीदे को इस्तेहकाम मजबूत देना करना है। हमारा अकीदा अपना मजबूत होगा इसलिए कि हमको, इसीलिए जब दुनिया से उड़ जाते हैं तो यही पढ़ाया जाता है, इस्मा इफम, सुनो समझो
سنو سمجھو، بار بار ہلایا جاتا ہے یا فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں، یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ جو ہے وہ تم کو یہ قرآن یاد رکھنا، نہیں، ساری چیزیں تو عقیدے کو پڑھایا جاتا ہے کیونکہ جس چیز کا سوال ہوگا اور اس کے متعلق ہمیں انتظام کر کے جانا ہے کہ ہم کو اس کا جواب دینا ہے، اور ہمیں اپنے مسائل میں مشک و شک نہیں کرنا چاہیے۔ وضاحی علی میں شک اگر کریں تو اسی لیے مولا نے کہا تھا لما بما فقط کفر، جناب سلمان آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں، امام معرفت، پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ جب جناب سلمان نے سنا تو مولا کائنات کے پاس آئے اور مولا کائنات سے کہا کہ مولا اپنے کو پہچانوا دیجیے، اپنی معرفت۔ دیکھیں معرفت کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا ہے، کب کون پہچان لے، کب کون جان لے، اور کب جو ہے وہ کب اس کے اندر عقیدے کی جوت جاگ جائے۔ اے خود ساری زندگی لشکر یزید میں رہا، پھر کے کربلا تک لے آیا اور اس کے بعد ایک رات میں بدل گیا، ایک رات میں بدل گیا۔ شاعر نے کہا نہیں ہے کہ روشن ضمیر ہونا مقدر کی بات ہے، روشن ضمیر ہونا مقدر کی بات ہے، اور ظلمتوں میں رہ نہ سکا بلبلا رہا، آیا نہیں آیا۔ تو معرفت کب ہے؟ سفیر روم واقعہ پڑھتے ہیں، دربار یزید میں بیٹھا تھا، جب معرفت ہو گئی تو فوراً اس نے اظہار برات کر کے یزید سے اور امام سجاد کے ہاتھوں پر جب اسلام قبول کر لیا۔ تو کبھی بھی معرفت کا کوئی وقت نہیں ہے، اور کب آ جائے تو جناب سلمان نے پوچھا کہ مولا اپنی معرفت کرا دیجیے، اپنے کو پہچانوا دیجیے، اپنے کو کہا سلمان یاد رکھو نزلون عن الربوبیت وَتَّبَعُوا عَنْ حدود البشریت، اے سلمان دیکھو ہم کو لوازمات بشریت میں مت جا کرنا، اے سلمان ہم کو لوازمات بشریت میں مت جا کرنا، ہمیں رازق مت کہنا، ہمیں خالق مت کہنا، اور یاد رکھو کہ ہمارے دو ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے خدا سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے اللہ سے لیتے اور دوسرے ہاتھ سے بندوں تک پہنچا دیتے۔ ہم خالق و مخلوق کے درمیان میں وسیلہ ہے، ہم ہر چیز میں وسیلہ ہے، علم میں آ جاؤ گے تو علم میں وسیلہ بن جائیں گے، رزق مانگو گے تو رزق میں وسیلہ بن جائیں گے، شجاعت مانگو گے تو شجاعت میں وسیلہ بن جائیں گے، کرامت مانگو گے تو کرامت کے لیے وسیلہ بن جائیں گے، بہادری مانگو گے تو بہادری۔ غرض یہ کہ دنیا کی جتنی اچھائیاں مانگتے جاؤ گے، اگر ہمارا وسیلہ ہوگا تو ملتا جائے گا، اگر ہم سے کترا کے جاؤ گے تو دنیا بھی جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہو، ہمارا وسیلہ۔ اور اس کے بعد پھر سلمان نے اصرار کیا، ابھی بھی سلمان جانتے ہیں کہ پہچاننے کی ابھی پہچان نہیں پائے، پھر سلمان کہہ رہا ہے پہچانوا دیجئے، پہچانوا دیجئے، مولا اپنی معرفت کرا دیجئے، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ تو سلمان گھبرانے، اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو کہ ہم نورانی مخلوق ہیں، ہم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جیسا تم کو پہچانوایا ویسا ہی پہچانو، جتنا تم کو بتا رہے ویسا ہی مانو۔ اور بہت جب سلمان کا اصرار بڑھا تو کہا کہ سلمان بس اتنا سمجھ لو کہ اگر ہمارے سامنے سے آسمان و زمین کے پردے ہٹا دیے جائیں، اور سنیے، اگر ہمارے سامنے سے آسمان و زمین کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے علم اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے جناب ابراہیم کے لیے کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، ہم نے ابراہیم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تاکہ ان کے علم و یقین میں اضافہ ہو جائے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ معاملہ کیا، مثال دے دوں بات اچھی طریقے سے واضح۔ میں آیا پہلی مرتبہ ہوسٹن میں مسجد پڑھنے کے لیے، المرتضیٰ میں دیکھا بہت اچھا امام باڑہ بنا ہوا ہے، اور تو میں نے پوچھا بھائی یہ کب بنا، کس سن میں بنا؟ بتایا گیا کہ مولانا فلاں سن میں بنا تھا، فلاں سن میں کرائے پہ لیا گیا، اس طریقے سے، اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم نے جو ہے اپنی ملکیت ہے، لیکن اتنا بنایا ہے، یہ سب اس میں تاسیس فلاں سن میں ہوئی ہے۔ تو جب ہمیں بتایا گیا تب ہمارے علم میں اضافہ ہوا نا۔ ہر بات گئی گزر گئی، کچھ دن ایسے ہی ہم آتے رہے، مجلسوں میں شرکت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، دیکھتے رہے، بہرحال بزرگ آئے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہونے لگی، وہ بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ فلاں سن میں یہ امام باڑے کی تاسیس ہوئی ہے، میں نے خود ہی بتایا۔ تو ایک مرتبہ سنتے سنتے انہوں نے مسکرا کے کہا کہ سرکار میں بھی اس کے جو ہے وہ ٹرسٹیز میں، میں بھی، میرے ہی سامنے تو یہ خریدا گیا ہے، میرے ہی سامنے آپ نے کہا، میں نے کہا معاف کیجیے گا، کہا بھائی تو معلوم ہوا کہ جس کے سامنے چیز بنائی جاتی ہے اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، بتایا جاتا ہے، اور جس کے سامنے نہیں بنائی جاتی ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اور ابراہیم میں یہی فرق ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا، اور ایک نور کو
को दो हिस्सों में बांटा, एक अली की शक्ल में आया, एक मोहम्मद की शक्ल। अरे जिसके सामने पूरी कायनात बनाई गई है, अगर वो दावा करे कि मेरे सामने से हिजाबात को हटा दिया जाए तो मेरे इल्म यकीन में इजाफा कैसे होगा? तो इब्राहिम के सामने दुनिया नहीं सजाई गई है, दुनिया नहीं बनाई गई, लेकिन मेरे मौला कह रहा है कि मेरे सामने दुनिया खल्क की गई और मेरा इल्म यकीन में इजाफा नहीं होगा। तो ये है मारिफत की मंजिल और इल्म के हुसूल के लिए इसीलिए ताकीद की गई है कि हम इमाम की हद को और इमाम के मर्तबे को समझने के लिए जितना। फिर उसके बाद सलमान ने कहा कि मौला होता है, तो उसके बाद एक जुमला कहा कि लेमा बेमा फकत कफर। हाँ सलमान, हमारे जमाने बारे में चूचरा मत करना वरना काफिर हो जाओगे। अब जो काफिर होगा वो रहमत इलाही से दूर हो जाएगा। तो मासूम के मामले में जो है वो लेमा का चूचरा नहीं करना चाहिए। समझिए, गौर कीजिए, जैसे जैसे जमाना तरक्की करता जा रहा है सारे मसाइल खुद ब खुद हल होते चले जा रहे हैं, सारे मसाइल हल होते चले जा रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने कहा कि बच्चे ने 5 साल के कुरान की तालीम ऐसे हासिल की कि दुनिया को गूंगा कर दिया और ये वादे कर दिया कि कैसे अगर अली के चाहने वाले सही तरीके से अहले बैत के बनाए हुए रास्ते पर चले तो उनके बच्चे ऐसी सलाहियत का मुजाहरा कर सकते हैं। ऐसे ही शजाअत का मामला भी है, ऐसे कमाल का भी मामला है। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। मौला का अइम्मा को जो इल्म दिया गया है तो इल्म भी दिया है और अल्लाह ने उनको इल्म के से उन्होंने जो मौला ने फरमाया नहीं है कि मुझे 1000 बाब रसूलुल्लाह के जरिए से अल्लाह से पहुंचे, 1000 बाब रसूलुल्लाह से मुझको पहुंचे। वे रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह है ज़क्कन ज़क्का, यही तो कहा है कि रसूलुल्लाह ने मुझे इल्म इस तरीके से भराया जैसे कबूतर और परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है, दाना चबाता उबाता नहीं है, जैसा मिलता वैसे ही पहुंचा देता है। भाई हमने तो डिस्कवरी पर अब आ जाओ बच्चा, अब तो प्रोग्रामों में वाइल्ड लाइफ में ऐसे प्रोग्राम देखे हैं कि देखा है कि एक कबूतर नहीं है बल्कि बहुत से परिंदे ऐसे कि जो दाना तो दाना बाकायदा दरिया से नहर से जाकर अपनी मिनकार में पानी भर के और लाते और अपने बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। तो मालूम हुआ कि खाना ही नहीं पानी भी पिलाते हैं और तो मालूम हुआ कि जैसा मिलता वैसे ही। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझको 1000 बाब अगर रसूलुल्लाह से मिले अल्लाह के यहाँ से तो मैंने उससे जो है वो ये हर बाब से 1000 और विंडोज खुलती जाती है, नहीं है एक खोली उसके बाद दूसरी विंडो कितनी खोल, हम तो सारी विंडोज खोल के बैठ जाते हैं तो समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मौला उस हस्ती का नाम है कि जो फैलाना भी जानता है समेटना भी जानता है। और हम कहीं कहीं हैंग कर जाते हैं, मासूम हैंग वैंग नहीं करता। उनके पास ऐसा सिस्टम अल्लाह ने दिया कि सब कुछ वो जहां जाए। भाई कंप्यूटर में भी बात नुक्ते से शुरू होती है, नुक्ते पे खत्म होती है, नुक्ते में शुरू होती है, नुक्ते में खत्म होती है। तो मेरे मौला ने कहा कि मैं आनंद नुक्ता तो तर्बा इसीलिए कहा था कि मैं वो नुक्ता हूं कि जेबे के नीचे हूं। भाई दुनिया तरक्की करती जा रही है, वैसे ही तरक्की जो है वो मासूम अंबिया के जमाने से लेकर अली तक आई है तरक्की, और अली ने तरक्की करके दुनिया के सामने पेश किया। तो मौला कायनात ने सारे फैसले कुरान और हदीस से नहीं किए हैं। अली के मुकाबले में, अली के दौरे हुकूमत में, अली के जमाने में और अली के सामने कोई ऐसा नहीं था कि जो अली से ज्यादा जीनियस होता। मिसाल मेरे सामने मौजूद है ना। मौला कायनात ने ऐसे फैसला किए कि जिसमें न कुरान का इस्तेमाल किया, आयत का इस्तेमाल किया, न हदीस का इस्तेमाल किया। अली ने अपनी जहानत से फैसला किया और लोगों को अली की जहानत को तस्लीम करना पड़ा। मशहूर वाकया है, आप सुनते नहीं सुनते कि मौला कायनात के पास उनके दौरे हुकूमत में 2 आदमी आए झगड़ा करते हुए। ये क़ज़ाए अमीरुल मोमिनीन में आप पढ़ सकते हैं। और दोनों कह रहे हैं कि हम आका है, हम बॉस, ये हमारा गुलाम है। मौला ने समझाया कि भाई जो बॉस है, आका है, वो आका रहे और जो गुलाम और नौकर है वो नौकर रहे। लेकिन दोनों इसी बात पे आ रहे कि नहीं अली, हम ही आका है, हम ही आका है, ये हमारा गुलाम है। दूसरा कहते नहीं ये मेरा गुलाम है, मैं आका हूँ। डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ। मौला कायनात ने कहा खामोश हो, खामोश हो, और बेहतर ये है कि आपस में मिल बैठ के तय कर लो, मिल बैठ के तय कर लो। जो आका है वो आका रहे, जो गुलाम है वो गुलाम रहे। गुलाम को चाहिए कि इनके सारी का सबूत दे और झूठ ना बोले और अपनी गुलामी का इकरार कर ले। लेकिन वो भी गुलाम भी आड़ा हुआ, वो भी यही बार बार कह रहा कि नहीं मैं ही आका हूँ, मैं ही आका हूँ। कहता रहा। मौला ने कायनात ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, शायद अब इनका शऊर बेदार हो जाए और गुलाम जो है वो विद्या कर ले। आका तो कह ही रहा है वो आका है, लेकिन ये जो झूठ बोल रहा है
یہ مان لے گا اپنی بات کو اور واپس آ جائے گا اپنی اصلی حقیقت پر. خیر بہرحال جب نہیں مانا تو مولا کائنات نے مرتبہ قمر کو آواز دی. قمر آئے دستے الگ جوڑ گئے. سرکار آقا امیر کیا حکم والا؟ کہا قمر ذرا یہ دیوار میں ذرا سا 2 سوراخ بناؤ, اینٹیں نکالو اور 2 اس میں ہول بنا دو, 2 موکھلے جس کو کہتے ہیں اردو میں, اور جب بن جائے تو مجھے آگے بتاؤ. بن گیا موکھلے کا. آقا موکھلے تیار ہے. کہا ٹھیک ہے ان کو دونوں کو لے چلو, میں بھی آیا ہوں. اور لائے مولا کائنات نے کہا کہ قمر دونوں کو اپنی اپنی گردن باہر نکالے. دونوں کو جی سر فوراً جو ہے وہ دونوں نے اپنی اپنی گردنیں باہر نکالی. مولا کائنات نے کہا دیکھو اب بھی وقت باقی ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, اب بھی وقت یعنی معلوم دے رہے کہ فیصلہ کر لے غلام اپنی جو ہے وہ حرکتوں سے باز ہو جائے اور اپنے دعوے سے پھر جائے اور اپنی غلامی کا اقرار کرے. نہیں کہنا نہیں ہم آقا ہی ہیں. مولا کائنات کا قمر تلوار لو, تلوار لے کر آ گئے. کہا اب بھی موقع ہے, اب بھی سمجھ جاؤ, غلام اپنی غلامی کا اقرار کر لے. لیکن نہیں مانا اور وہ یہی کہتا رہا کہ ہم آقا, دونوں کے نام آقا ہے. مولا نے کہا کہ قمر ذرا پڑھ کے غلام کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے آؤ. میں اتنا مولا کا کہنا تھا, فوراً ایک نے اپنی گردن کھینچ لی باہر, فوراً کھینچ لی. مولا نے کہا فیصلہ ہو گیا. اب انصاف سے بتائیے علی نے یا قرآن سے نہ فیصلہ کیا ہے نہ حدیث سے فیصلہ کیا. معلوم ہے علی اس جینیس ہستی کا نام ہے کہ جو اپنے زمانے کا سب سے جینیس انسان ہے. تو بہت سے فیصلے مولا کائنات نے اس طریقے کے کیے. تو یہی نہیں ہے کہ علی کو ہم صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے لہذا مانتے نہیں. علی سے زیادہ جینیس بھی کوئی نہیں ہے, علی سے زیادہ کسی کے اندر ٹیلنٹ بھی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں وہ تو ان کو اللہ نے دیا, طاقت دی ہو. طاقت دی ہے تو طاقت تو آپ کو بھی دی ہے. اگر آپ میں طاقت کا معیار بڑھتا گھٹتا رہتا ہے تو اللہ نے ان کو بھی دی ہے. بس فرض یہ کہ ان کو دی تھی تو انہوں نے حفاظت سے رکھا, آپ کو طاقت دی تھی تو آپ نے غلط مقاصد میں استعمال کیا. آپ کو بھی دیا ہے اللہ نے, حکومت آپ کو بھی دی تھی, حکومت علی کو دی تھی. آپ کو حکومت ملی تو اپنے دشمنوں اپنے جس نے آپ کو نہیں مانا اس کو آپ نے تحت دیکھ کرنا شروع کیا. مولا کی حکومت ملی تو مولا نے دنیا کو عدل انصاف بانٹنا شروع کر دیا. یہ ہے امام کو پہچاننا. ہماری بنیادی ضرورت ہے, ہم امامی اور امامتی پہ سارا مسئلہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے اور عالم اسلام سے ہمارا اختلافی امامت کے سلسلے میں. اچھا امام کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ کہ امام عالم علم دنونی لدنی ہے. امام کے پاس سارے معلم ملکوت ہے, ساری چیزیں اس کے بات کے اندر ہے اور نبی کا جانشین ہے. اب آپ کہا نہیں امام یہ کرتا امام وہ کرتا, تو کہا ٹھیک ہے جیسے آپ نے ویسا امام بنایا, ہم جیسے ہیں ہم نے ویسا مان. بھائی ہمارا امام جو ہے اس لیے کہ ہم اپنے میں اپنا نہیں بنا رہے ہیں بلکہ جو بنایا گیا ہے اس کو مان رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو جیسا ہے بنائے گا, جو جیسا ہوگا ویسے ہی تو بنائے گا. اللہ خدا تھا, عالم الغیب تھا, قادر تھا, نوری تھا, تو اس نے ویسے ہی کو بنایا. ظاہر ہے کہ اس نے ویسا ہی بنایا اور اس نے بنایا ایسے کو کہ تم نے جیسا بنایا تمہارے جیسا تھا. اللہ نے جس کو بنایا وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے. تم نے جس کو بنایا وہ سورج کو دیکھ کر نماز قضا اور ادا کرتا ہے. تم نے جس کو بنایا وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے. ہم نے اللہ نے جس کو بنایا وہ دنیا کو صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے. تم نے جس کو بنایا اس کو اللہ کی کتاب یاد نہیں رہتی اور جس کو اللہ نے جس کو بنایا وہ پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب کو قرآن ہی کی نہیں بلکہ دیگر کتب سماوی کو بھی سناتا ہے. تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہم سے حدیث قدسی میں کہ اگر تم ہمارے فرما بردار بندے بن جاؤ, اطاعت گزار بندے بن جاؤ تو ہم تمہارے اندر اپنی صفت پیدا کر دیں گے. ہاں خدا یہ علی کے معاملے پر لڑ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. ارے خدا تو تم کو خدا ہی دینے کو تیار ہے, خدائی میں سے تھوڑا دے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ہم جاہل اور گناہگار انسانوں کو اللہ اپنے بعض صفات عطا کر دیتا ہے تو اگر کسی کو یہ اللہ بنا دیتا تاجی کی کیا بات ہے. معلوم ہے کہ اگر ہم کو ملے تو ہم خوش اور اگر علی کو ملے تو اس کے اوپر جو مقراتیت اور یہ کیسے ہو وہ کیسے ہو. علی کو سمجھنا ہی آسان نہیں ہے. ابن عربی نے اور غزالی نے تعریف کی ہے. اس نے کہا کہ امام جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس نے حق کی بات کہی. اس نے کہا کہ احتیاج و الیہ کل
امام اس کو کہتے ہیں کہ جو سارا زمانہ جس کا محتاج ہو، احتیاج الیہ الکل، امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سارا زمانہ محتاج ہو، واستغناہ عن الکل، اور وہ امام سارے زمانے سے بے نیاز ہوگا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دلیل انہ امام الکل، یہی تو دلیل ہے کہ یہ سارے زمانے کا امام ہے، یہی تو دلیل ہے کہ یہ سارے زمانے کا امام ہے۔ تو امام کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، امام ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور امام کے علم کی حد ہم نہیں سمجھ سکتے، بالکل نہیں سمجھ سکتے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم ایک آدمی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بتائیے، ہم پوچھ رہے آیات اعظام میں جو اس وقت ایران عراق میں ہے، ان میں ان کا سب کا علمی مبلغ کیا ہے؟ کہیں گے سرکار ہم کیا جانے، ہم تو جانتے ہی نہیں کچھ۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی عالم مولوی سے پوچھا کہ بھائی آغا خوئی اور آغا خمینی کی علمی صلاحیت کیا؟ دیکھا بھائی وہ تو بہت صلاحیت تھی، یہ تو جتنا ہم حاصل کر سکے اتنا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے دور کے علماء کو تو پہچان نہیں پاتے، علم کو، مولا کے علم کو کیسے پہچانیں گے؟ مولا کے علم کو کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننا آسان نہیں ہے، اور پہچاننے کے کیا ذریعے ہوتے ہیں؟ وہ پہچاننے کا ذریعہ یا تقریر ہے یا تحریر ہے یا شاگرد ہے، یہی تینوں تو ذریعے ہیں۔ شاگرد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ استاد کتنا بڑا عالم ہے، اس کے تقریروں اور کیسٹ اور بیانات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ کتنا بڑا علم ہے، اور اس کے علاوہ خود اس کا علم تو ہے ہی ہے، تو تحریر اور تقریر اور تحریر ہے۔ اب آپ مولا کائنات کے بارے میں آئیے، نجم البلاغہ کے کوئی ٹکر ہے؟ اور ابن عربی نے، اس نے ابن ابی الحدید نے، معتزلی عالم نے تو تعریف کی ہے، نجم البلاغہ کے 20 والیوم لکھے، اتنے موٹے موٹے 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ تحت کلام الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، اس نے اپنے عقیدے کا اظہار شروع میں کر دیا۔ لوگ یہ نہ کہتے تھے نا کہ وہ تو شیعہ ہو گیا تھا، شیعہ یہ نہیں ہوا تھا، وہ معتزلی تھا اور اہل سنت کے مسلک پہ تھا سنت، اور اس نے نجم البلاغہ میں باقاعدہ عقیدے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، اس خدا کے لیے تمام تعریف ہے کہ جس نے بہتر کے اوپر بدتر کو مقدم کر دیا۔ یہ خود ہی تبرہ پڑھ رہا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اس خدا کے لیے تمام تعریف ہے کہ جس نے بہتر شخصیت کے اوپر بدتر کو مقدم کر دیا۔ قدم المفضول علی الفاضل، یعنی فاضل کے اوپر مفضول کو مقدم کر دیا۔ یہ اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نجم البلاغہ کی یہ صلاح صفات، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، علی کا کلام وہ کلام ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد اور انسانوں کے کلام کے اوپر ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ علی نے یہی تو کہا کہ نہ ہم کو خالق کہنا، نہ ہم کو مخلوق کہنا، ہم الگ کی مخلوق ہے۔ تو علی کا کلام ایسا ہے، یہ علی نے علی کی تعریف میں ابن ابی الحدید نے کہا، اور ابن ابی الحدید کا آج ساری دنیا جو ہے وہ لوہا مانتی ہے، اس نے نجم البلاغہ کی ایسی شرح، تو مولا کائنات کا کلام سے نجم البلاغہ سے پہچانے کہ علی کی کیا علمی حیثیت ہے۔ بعض میں اور لوگوں نے کہا ہے، بہت سے اور انگریز جو رائٹر اور محققین گزرے، انہوں نے کہا یہ، ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن دیکھ کے نہج البلاغہ لکھی گئی ہے، نہج البلاغہ دیکھ کے قرآن لکھا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ تو اس لیے بہترین شاعر کسی نے کہا ہے کہ، شاعر نے کہا ہے کہ لاکھ ڈالے تیری تحریک تصویر پر تیرے پردے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ یاری نظر آیات تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نظری تو خدا مان گئے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے ہے کہ نہیں؟ تو علی کو پہچاننا آسان نہیں ہے، اور اتنا زیادہ۔ اب یہ کہ غالی کس کو کہتے ہیں؟ غالی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں غالی؟ آپ بتائیے۔ ہمیں تو آج تک نہیں ملا کوئی کہ جو کہا کہ ہم نے علی کو خدا مانا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، میں تو جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے آج تک ہندوستان، پاکستان، عراق، شام، ایران کہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا کہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں۔ سب نے علی کی خدمت کو بیان کیا، علی کے فضائل کو بیان کیا، علی کے علم کو، علی کی شجاعت کو، علی کی بہادری کو، اور علم ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ جس چیز کے بارے میں پوچھو ہے، آپ جو ہے ان کے اولادوں کے بارے میں پوچھئے، اولادوں کے حالات زندگی پڑھیے، میڈیکل کا سوال آیا تو وہ حل کر دیا، میتھمیٹک کا سوال آیا تو وہ حل کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے تاریخ کا مسئلہ آیا تو وہ حل کر دیا ہے، علم نجوم کا مسئلہ آیا تو وہ حل کر دیا، زمین کا مسئلہ آیا تو وہ حل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو گنا رہا یہ سب تاریخ کے پس منظر میں ہیں۔
کنواں کھودنے کا مسئلہ آیا، پانی نہیں نکل رہا تھا، لوگ مرتے جا رہے تھے، معصوم کو بلایا گیا، معصوم نے کہا یہاں نہیں، یہاں کھودو، یہاں سے صحیح نکلے گا، ہے یا نہیں ہے؟ ہارون رشید مامون نے تیر مارا اور اس کے بعد وہاں سے مچھلی کا امتحان دیا، امام نے پوری تفصیل بتا دی کہ اللہ یہ مچھلی پہنچی کہاں سے۔ مامون جانتا ہے کہ صرف مچھلی ہے، اور امام نے ساری حقیقت کو بتا دیا کہ مچھلی پہنچی کیسے ہے۔ تو معلوم ہے کہ امام ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، تو امام کے علم کی کوئی حد وقت نہیں ہے، بس جتنا پہچان لیجیے اتنا ہی ہے، اور اس میں پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور زیادہ ہے تو ہماری مجلس کو تو کہہ دیں گے کہ صاحب مولا بہت زیادہ جو ہے وہ غالی ہونے کا ثبوت دیا، زیارت جامعہ پڑھیے ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ زیارت جامعہ میں کتنا بڑھ بتایا گیا، کتنا بڑھا کے بتایا، بس مطلب فضائل میں ہے، اور پھر یہ کہ اہل بیت کو بڑھا کون سکتا ہے، علی کو کون بڑھا سکتا ہے، کتنا بڑھائیے گا۔ اگر آفتاب کے کہیے گا کہ علی آفتاب ہے، ارے تو آفتاب کو تو علی خود پلٹا لے رہے ہیں، آپ کہیے گا مہتاب ہے تو مہتاب نے جو ٹکڑے کر دیے، علی نے کہا ستارے ہیں، ستارہ دروازے کو بجا لیا، کہا جواہرات ہیں تو دھون کو پانی کو جواہرات میں بدل دیا، تو بچا کیا، کس چیز سے آپ دیجیے گا۔ حافظہ کی بات آئی تو مولا کائنات نے صاف کہا کہ اتنا علم ہمارے پاس ہے کہ اگر توریت والے آ جائے تو توریت سے فیصلہ کر دو، انجیل والے آ جائے تو انجیل سے فیصلہ کر دو، زبور والے آ جائے تو زبور سے فیصلہ کر دو، جو آنا چاہے آئے۔ تو علی نے علم کے جو امامت کے فرائض تھے اور اس کو پورا کیا، تو اب امام کے اندر ساری چیزیں ایک ایک چیز موجود ہے، اور جس چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے پوچھے، لیکن یہ کہ سوال والا ہونا چاہیے۔ اگر بیوقوفی کا سوال کیا تو مولا نے اس کو جھڑکا وڑکا نہیں ہے، وہ اور دربار دے کے جہاں اگر الٹا سوال کیا تو دھکا دے کے باہر نکال دیا۔ یہاں علی کا یہ نہیں ہے، توہین نہیں کی سائل کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی یہ بتائیے کہ سر میں بال کتنے ہیں، مولا نے کہا بتا تو دوں گا، مانے گا کون؟ کہا یہ علی نے بتا دیا کہ علی کے بتانے میں کمی نہیں ہے، تیرے سمجھنے میں کمی ضرور ہے۔ یہ لگا تھا اگر علی اس کو ٹال دیتے، لوگ کہتے کہ علی کو آتا ہی نہیں تھا لہذا انہوں نے ٹال دیا، یہاں ہم لوگ ٹال دیتے، علی ٹالتے والتے نہیں ہیں، ہر چیز کا مسئلہ، ہر سوال کا جواب ہے، اور جو سوال آپ پوچھے گئے اس کا سوال کا جواب۔ تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے عقیدے کے استحکام کے لیے ہمیں معصوم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ معصوم خدا اور رسول اور انبیاء کا علم علی کے علم سے پیچھے ہیں، اور علی نے باقاعدہ طور پر واضح کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آدم کو ہم نے آدم سے بڑھا دیا، نوح سے بڑھا دیا، نہ، بلکہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ دیکھیے علم جو انبیاء کے زمانے میں کسی اور طریقے سے انہوں نے اپنے معجزے کو دکھایا، لیکن علی کے زمانے میں اور تھا۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا، جناب عیسیٰ کو کہا کہ لے جاؤ، پہچاننا چاہتے ہو ٹھیک ہے، لے جاؤ سارے پرندوں کو جمع کرو، کبوتر، مور، یہ بطخ اور سب کو کہا ذبح کرو، ذبح کر کے کہا سب کی منقاریں اور سر الگ رکھنا، سب الگ رکھ دیے گئے سر، اور اس کے بعد کہا کہ سب کو قیمہ کوٹ کے ملا لو، مشین تو تھی اس زمانے میں، بغدے سے کوٹ کاٹ کے ملا کے سب رکھ دیا، اور کہا کہ لے جا کر سب کے اجزاء کو، قیمے کو پہاڑ کی اور ٹیلوں کی مختلف چوٹیوں پر رکھائے، اور جب رکھ گئے تو آپ کہا کہ ایک ایک کی منقار لے کر آواز دو، آواز دیتے تھے جناب ابراہیم عیسیٰ، آواز دیتے تھے، ایک ایک پرندے کا نام لے کر آواز دیتے تھے، اجزاء گوشت کے الٹے آتے تھے اور آ کر جو ہے وہ پرندہ بنتا چلا جاتا تھا۔ یہ تو انبیاء کے زمانے میں تھا، علی کے زمانے میں کیا تھا؟ علی کے زمانے میں یا قیمہ کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشارہ کیا تو مر گیا اور ٹھوکر ماری تو جلا دیا۔ بھئی علم ترقی کر چکا ہے، پہلے جو ہے وہ کس طریقے سے، پہلے علم کیا تھا، معلوم ہے پہلے علم کا یہ معاملہ تھا کہ پہلے پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد تختی آئی، پھر اس کے بعد سیٹھے کا قلم آیا، پھر دعوات آئی، پھر روشنائی بنی، پھر اس کے بعد لکھنا شروع کیا، پانی گر جاتا تھا تو سب دھندلا کے برابر ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد مرحلے ہوتے ہوتے آج ایسا آ گیا کہ کمپیوٹر اب جو ہے وہ نہ قلم کی ضرورت ہے نہ کاغذ کی ضرورت ہے، سب کچھ اسکرین پر موجود ہے، جب چاہا دیکھ لیا، جب چاہا پڑھ لیا، اور اگر مٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہے، اگر کھو گیا تو ڈھونڈ ڈال کے نکالنا ہے، اپنے کمپیوٹر میں اگر کھو گیا تو دوسرے والے میں جا کے نکالنا۔ تو آج اگر علم اتنا ترقی کر سکتا ہے تو اگر آدم سے لے کر علی تک علم کا ترقی کر جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ اگر علی نے اپنے زمانے میں اتنی ترقی کر لی کہ دنیا کو سامنے اپنے مثالیں پیش کی علی نے، تو کہے کے لیے دنیا چیخ بجا دی۔ بس آخر کلام میں کہ امام
ہر صفات الہیہ کا پیکر ہے، اور ہر امام کو اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے۔ جو جو صفات اس کے اندر تھی، چاہدہ معصومین نے سارے صفات، اور ہمارے یہاں صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں یہ نہ کہے کہ کوئی جو ہے وہ سب علم فرنا، یہاں سب برابر، وہ بھی ہمارے سامنے مثال دے دی، وہ بھی مثال دے دی کہ یہ نہ سوچو کہ علی علم کے زیادہ درجے کو فائد ہے، امام حسن جو ہے وہ 19 ہے، یا 19-20 کا فرق نہیں ہے، سب برابر۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، واوسطنا محمد، وکلنا محمد، ہمیں سب کا سب محمد ہے، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہے، یہ ہے نہیں ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہے سارے برابر ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں کا چھوٹا بڑا سب برابر ہے۔ بھائی مولا کائنات کے دربار میں جب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے توڑ کے، کیا کرے؟ کفارہ کیا؟ تو آیا تھا شام سے، امتحان لینے کے لیے آیا تھا علی کا، ہر دور میں علی کا امتحان لیا گیا، ائمہ کا امتحان، اور ہر امتحان میں پورے اترے ہی پورے اترے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے سنا تو کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا، میرا حسن جواب دے سکتا ہے، یہ جواب حسن دے سکتا ہے۔ امام حسن کے پاس آیا، سوال دے رہا ہے، امام حسن نے کہا کہ ارے یہ تو ہمارا بھائی حسین جواب دے سکتا ہے، تو کیا مولا جواب نہیں دے سکتے تھے؟ مولا جواب دے سکتے تھے، امام حسن جواب دے سکتے تھے۔ امام حسین نے اس مسئلے کا حل کیا، کہا ہاں سارے جو ہے وہ اونٹ اور اٹھنی کو جمع کرنا، جو حاملہ ہو اور جب بچے پیدا تو راہ خدا میں جا کے خانہ کعبہ میں قربان کر دینا۔ مولا کائنات نے فوراً کراس کوشچن کیا تاکہ ذہانت بھی تو پتہ چل جائے، ابھی تو علم کو جانتا ہے یہ، لیکن حسین کی ذہانت کے دن جو ہے وہ چھپی رہ جائے۔ مولا نے کہا کہ بیٹا سارے جو ہے وہ اٹھیاں حاملہ نہیں ہو جاتی ہیں، فوراً بڑھ جاتا ہے۔ امام حسین نے جواب دیا بابا سارے انڈوں سے جو بچے نکل بھی نہیں جاتے۔ تو یہ بھی سمجھ لے کہ یہاں جیسے علم کے ساتھ علی کے پاس ذہانت و ثقافت تھی، وہاں حسین کے پاس بھی علم بھی ہے، علم کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی ہے، ہاں کمال بھی ہے۔ تو ساری چیزیں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ علم اور کمال دونوں، اور جس جگہ جہاں پہ یہاں تک کہ قیصر روم تک کے دربار میں جب مقابلے کے لیے گئے ہیں بلایا تھا اس نے، جب دیکھا اس نے کہ جنگ ہو رہی ہے علی اور معاویہ میں، تو اس نے بلوایا اپنے وزیر سے، کہا کہ دیکھو بھائی ایک شامی کو لاؤ اور ایک کوئی کوفی کو لاؤ، پوچھے کہ معاملہ کیا ہے، یہ کہا ہے کہ یہ بیٹل اور جنگ ہو رہی ہے۔ ایک نجف کوفے والے کو جو علی کا جاننے والا تھا اس کو بلایا، بزنس کے لیے آیا تھا روم میں، اور ایک شامی کو بلایا، کہا بھائی یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ تو شام والے نے جو اپنی بات کہنا شروع کی کہ وہ یہ نہیں، وہ ساری اس نے حکومت کے ریفرنس دیے۔ جو علی والا تھا اس نے جو وہاں سے گرانا شروع کیا کہ ارے یہ ہمارا مولا جو ہے وہ اتنا فلاں جو ہے وہ عیسیٰ کا نمائندہ ہے، آدم کا نمائندہ ہے، نوح کا، اس نے سارے بازار میں کہا ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس نے جو ہے وہ رکھی ساری سی بات سیدھے اس نے علی کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا کہ دیکھ قیصر روم معاملہ بات ایسے بنے گی نہیں، یہ اپنی بات کر رہا ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے، ایک نمائندہ معاویہ کا بلا لے، ایک علی کا نمائندہ بلا لے اور بیٹھا کے کمپٹیشن کرا لے، جو پاس ہو جائے سمجھ لینا وہ ہارا جیتا، اور جو ہے وہ نہ جواب دے سکے سمجھ لینا ہارا۔ اور وہ باطل میں کا بلایا گیا، بھیجا نمائندہ، خط بھیجا گیا، نمائندہ گیا وہاں پر قاصد اور جا کے ایک مولا کائنات کی طرف سے، تو مولا کائنات نے اپنی طرف سے امام حسن کو بھیجا، اپنی طرف سے امام حسن کو بھیجا۔ دیکھیں امامت کے کمال، امامت کا ادھر سے معاویہ نے یزید کو بھیج دیا، جب آیا دربار میں ٹھہرایا گیا جگہ، اور اس کے بعد وقت معینہ کا دربار میں جب حاضر ہونے کا موقع ہوا تو بہرحال پہلے یزید گیا، اندر گیا تو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے تخت کا بوسہ دیا، ہاتھ جوڑ کے گیا، سر جھکائے ہوئے گیا، یہ تو اس کی کیفیت تھی، تاریخ نے لکھی ہے۔ اور جب امام حسن پہنچے تو ایک مرتبہ جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے، اور اس کے بعد کہ الحمدللہ الذی، خدا کی تعریف کہ جس نے نہ ہم کو دین مجوس پہ پیدا کیا، نہ دین نصرانی پہ پیدا، مسیح پہ پیدا کیا، الحمدللہ کہ ہم کو دین محمدی پہ پیدا کیا۔ اپنے نانا کے فضائل پڑھنا شروع کیے، اور اس کے بعد اس نے جو وہ احترام کے لیے اٹھا، وہ ظاہر ہے اس نے تو اپنی پہلی اوقات ظاہر کر دی تھی، وہ جا کے بیٹھ گیا تھا، لیکن قیصر روم خود اٹھا اور اٹھ کے آیا، امام حسن کا احترام کیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے پہلو میں رہا۔ معلوم ہوا علم کا احترام شاہان دنیا بھی کرتے ہیں، جہالت کا کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، بہرحال امام حسن بیٹھے، وہ بھی بیٹھا رہا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے صندوق منگوائے، وہ تو بہت سے صندوق منگوائے، اور منگوانے کے بعد صندوقوں سے پہلے یزید کو بلایا، ایک تصویر دکھائی، کہا یہ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ دوسری دکھائی، کہا ان کو پہچان پاتے ہو؟ کہا نہیں۔ ایسے 4-5 تصویریں نکالی نہیں پائے،
کہا یہ صندوق بن گیا. دوسرا والا صندوق آیا, اس میں سے کچھ تصویریں نکالی, کہا یہ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. یہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. کچھ سوال اس نے اورل کیا اور زبانی, لیکن اس کا بھی جواب نہیں دے پایا. اب امام حسن کو بلایا, امام حسن تشریف لائے. اس نے جیسے یہ تصویر دکھائی, ایک تصویر صندوق, پہلے والا صندوق جو یزید معاویہ یزید کے سامنے پہلے کھلا تھا, اس کو لایا ملائم اور لا کے اور تصویر نکال کے کہا دکھایا, کہا یہ کون؟ کہا یہ ہے تو آدم صفی اللہ. یہاں تو سب کو زبانی یاد ہے نا, ظاہر ہے کہ بنتے دیکھا ہے. کہا یہ آدم ہے. دوسری تصویر نے کہا نوح ہے. کہا تیسری نے دکھا یہ خلیل اللہ ابراہیم ہے. اس طریقے سے چند انبیاء کو دکھایا, وہ رکھ دیا صندوق. دوسرا اس کے بعد یہ کون ہے؟ کہا یوشع بن نون ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے. سارے اوصیاء کے نام گرانا شروع کیے اور اس کے بعد زبانی سوالات کیے اور اس نے جو امام حسن نے زبانی سوالات کے جواب دیے اور اس نے اعلان کیا کہ میں مانتا ہوں کہ علی حق پر ہے, معاویہ باطل پر ہے. تو ہمارے بیان یہ ہے کہ اہل بیت نے اپنی امامت کو, اہل بیت نے اپنی امامت کو علم کے بنیاد پہ منوایا ہے, عقیدت کی بنیاد پہ نہیں منوایا. علم کی بنیاد پہ منوایا. بنی امیہ بنی عباس میں, بنی امیہ بنی عباس اور علی کے مقابلے والے لوگ جو تھے سقیفہ والے, یہ سب چاہتے تھے کہ جہالت کا اتنا بول بالا رہے کہ نہ علم کی روشنی ہوگی نہ لوگ سمجھدار ہوں گے. دیکھ لیجیے تاریخ میں جب قرآن لوگ جب فضائل علی لوگ بیان کرتے تھے تو ان کو مارے جاتے تھے, کوڑے کہ نہ یہاں یہ سب بیان نہ کرو, صرف قرآن پڑھو گھر جاؤ. اب قرآن کون پڑھتا؟ قرآن کون پڑھتا؟ قرآن میں بھی تو اس طریقے کے. معاویہ نے اپنے دربار میں ایسے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا کہ جو نر و مادہ کی تمیز نہیں رکھتے, وہ آپ واقعہ جانتے ہی. لیکن علی کہ یہاں ایسے ایسے چاہنے والے تھے اور ایسے ایسے نابغہ دہر تھے کہ جن کا کوئی جواب نہیں تھا, جن کا کوئی جواب نہیں تھا. جو خطیب تھا وہ بہترین خطیب تھا, جو فقیہ تھا وہ اعلیٰ درجے کا فقیہ تھا, جو حسابدار تھا وہ اعلیٰ درجے کا مہندس تھا, جو انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا وہ ویسے انجینئرنگ. بھائی علی نے جتنے علوم علی کے پاس تھے سارے اپنے شاگردوں کو بتایا نہیں, اور اس کے بعد بھی میرا مولا کہتا تھا کہ کمیل ابن زیاد نخعی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یاد رکھو کمیل, دنیا میں 3 طریقے کے لوگ ہیں, عالم متعلم. ایک وہ ہے کہ جو عالم ہے, دوسرا پڑھنے والا ہے, اور ایک عالم ربانی, اور ایک وہ ہے کہ جو عالم ربانی ہے وہ ہم اہل بیت ہیں. اے کاش کوئی ایسا مل جاتا اگر اس میرے سینے میں ٹھاٹے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے, کوئی مل جاتا تو اس کے میں حوالے کر دیتا. تو ہمارے ہاں علم کے بنیاد پر اپنے عقیدے کو بنوایا ہے. اکبر کے نوطن میں کئی قومی شیعہ تھے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اکبر کے نوطن میں ابو الفضل فیضی یہ سب اپنے ہی تھے. تفسیر بے نقط لکھی ہے, پوری قرآن کی تفسیر لکھی ہے, کہیں نقطہ ہی نہیں آیا ہے. علی کو ایک صرف سوال کیا تھا کہ علی ایسا خطبہ دے دیجئے کہ جس میں الف نہ آئے. علی نے وہاں خطبہ دے کر بتایا کہ آنے والے زمانے میں دیکھ لینا ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے کہ پوری تفسیر قرآن لکھ ڈالی, کہیں سے نقطہ آنے ہی نہیں دیا, اور پرنٹڈ ہے, آج بازار میں پرنٹڈ چھپ چکی ہے. تو ایسے علی کے چاہنے والے. شیخ علوم, شیخ بہائی 70 علوم کے ماہر تھے. شیخ بہائی 70 علوم کے, جنہوں نے مشہد مقدس کا نقشہ بنایا ہے, جس رخ سے دیکھ کے لگتا ہے کہ گنبد اور مینار ایک ساتھ ساتھ ہے. حالانکہ گنبد اور مینار میں کم سے کم جو 2000 فٹ کا فاصلہ ہوگا, بلکہ زیادہ ہی ہوگا, لیکن جہاں سے دیکھیے صاف نظر آتا ہے بالکل پاس. تو ہمارے علماء علم کے بنیاد پر, اور اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی اسی کے حالات زندگی جب پڑھیے تو ایسے ایسے رہیے. ہم کو دنیا نے موقع ہی کہاں دیا, ہم کو تو مولا کائنات نے کہا نہیں کہ دنیا سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ دنیا نے انزلنی در, مجھے دنیا نے گرایا اور گرایا اور گرایا, اور لوگ کہنے لگے معاویہ اور علی ہے, مجھ کو تم موقع نہ دو. اگر تم موقع دیتے تو میں اس عرب کے ڈیزرٹ کو ہریالی میں بدل دیتا, گرین بیلٹ میں. تو مجھے موقع دیتے دو تو میں یہ پانی کے سینے سے نور نکال کر تم کو جو ہے دنیا تمہاری جگمگا دیتا. ساری چیزیں ہیں نہیں. تو مولا اب ظاہر ہے یہ دنیا سمجھنا چاہتے تھے بھائی سولر سے جو ہے وہ سولر انرجی سے اتنا نور لے لیتے ہیں کہ گھر کو روشن کر لیتے ہیں. تو میرا مولا وہاں سے لے کے علم کو جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچا سکتا. سولر سمجھ میں آتا ہے, علی کا علم نہیں سمجھ میں آتا ہے. بھائی سولر سے ہے نہیں ایسا. تو بہرحال دنیا اب تو ظاہر ہے کہ پہلے تب تار وار کا جھنجھٹ تھا, اب تو سب کچھ جو ہے وہ تار وار سب کارڈلیس ہو گیا ہے.
ساری چیزیں جو ہے وہ ہوا کے ذریعے سے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اگر فرشتے کو آتے ہوئے بارگاہ ملائے کائنات میں یا علم میں پہنچاتے ہوئے یا پیغام تو آپ نے نہیں دیکھا, لیکن اللہ ڈائریکٹ ہے. آج جب ترقی کرتے کرتے ہو گیا ہے کہ اب ایک دوسرے سے جو ہے وہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, میسج بھیج دیا, ٹرانسفر ہو گئی چیزیں, فائلیں ٹرانسفر ہو گئی. تو اگر اس زمانے میں مولائے کائنات کے زمانے میں سب کچھ ٹرانسفر ہوتا تو تعجب کی کیا بات ہے. نئی جنریشن کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال علم کا بنیاد, اور یاد رکھیے کہ کربلا میں آخر تک جو ہے وہ علم ہی کی لڑائی, علم و جہالت کی لڑائی, علم و نور کی لڑائی, دانائی و نادانی کی لڑائی تھی. ہمارے ائمہ نے اگر اس طریقے سے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا. اور ہم کو میدان محشر میں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر ہم نے اس سے کوتاہی کی, ہمارا تشخص, ہماری پہچان, ہمارا وقار, ہمارا مرتبہ, ہماری عظمت, ہماری بزرگی, ہماری شناخت, ہماری پہچان سب علم کی وجہ سے. آج ہمارے علماء کا جو وقار ہے وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پوپ فرانسس کی جو ہے وہ تصویر دیکھ رہا تھا, اتنی مختصر تصویر تھی کہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ اپنے پوپ کے ساتھ ان کی قوم ایسا برتاؤ کرتی ہے. جو تصویر ڈالی تھی خاتون کی. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں علماء کا ایک وقار ہے, ایک مرتبہ ہے, اور اللہ ان کو ہر چیز سے بچاتا ہے. اور وہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ, لیکن ساری دنیا میں ان کی محبت ہے. وہ قرآن نے بہت پہلے کہا تھا کہ تم اگر اللہ کی عبادت کرو, نمازیں پڑھتے رہو, تو ہم تمہارے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دیں گے. تو محبت تو پیدا کر دی ہے, لیکن اس کے بعد بھی دنیا نے اہل بیت کے علماء کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے جو ہے وہ انتہائی جاںکار حادثہ ہے. اور ٹھیک ہے کربلا میں بھائی ٹھیک ہے قتل ہوئے, قتل کیا تم نے, لیکن بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ناقابل بیان ہے. اسی لیے جناب زینب السلام علیہ نے ایک مرثیہ پڑھا ہے اور دربار بازار رائے کوفہ و شام میں, اور ایک مرتبہ کا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انکم فقتلتم فما ذنب اطفال نبالغا. ٹھیک ہے تم نے ان سے جنگ کی, انہوں نے تم سے جنگ کی, تم نے ان کو قتل کیا, انہوں نے تم کو قتل کیا, لیکن یہ بچوں کا کیا قصور ہے کہ تم نے ان بچوں کو قتل کیا؟ یہ کمسن بچوں کو تم نے کیوں قتل کیا, ان کو تیر سے کیوں چھلنی کر دیا؟ اور اس کے بعد جو بچے بن کے بچ رہے تھے ان کو بھی کتنا, بس جناب سکینہ کے مسائل سن لیجیے کہ سکینہ اپنے باپ کی چہیتی بیٹی تھی. سکینہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا. اتنا سکینہ کو چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام, اپنے سینے پر سلاتے تھے سکینہ کو لوریاں دیتے تھے, سکینہ کو بے پناہ چاہتے تھے. اور سب سے آخر میں حسین سکینہ سے مل کے گئے, اور سب سے آخر میں حسین کی جب سنانی آئی ہے سب سے پہلے تو جناب سکینہ ہی کو اطلاع ملی کہ بابا میرا مارا گیا. وہی سکینہ کو 4 برس کی سکینہ کو ظالموں نے اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا, اور بچی فریاد کرتی رہتی تھی کہ بھیا سید سجاد بچا لیجئے, بھیا سید سجاد بچا لیجئے. لیکن کیسے بچا تھا؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. پھوپھی سے فریاد کرتی تھی, پھوپھی بھی مجبور تھی. سکینہ کو ایک جگہ بس ایک منظر سنی, اسی پہ ختم ہوا. ظالموں نے ایک جگہ شمر نے لشکر کو بیٹھالا تاکہ جو ہے وہ پانی پلائے, کچھ آرام کر لے کھانے کے لیے. سارے ایک مرتبہ جب لشکر والوں نے اپنا سامان سفر نیچے اتار دیا, اونٹوں کو بیٹھال دیا گیا, ایک طرف اہل قیدیوں کو بھی اہل حرم کو بھی بیٹھال دیا گیا. دیکھا جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر نے مشک کا تسمہ اپنے کاندھے پر لے ٹانگا, اور مشک لے کر اور کوزہ آب لے کر اپنے پاس میں لشکر والوں کو پانی پلانے کے لیے جو ہے وہ جا رہا. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ جناب زینب کا چہرہ دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ اپنے شمر سے پانی مانگ لو. جناب زینب کبھی گوارا نہ کرتی کہ باپ کے قاتل سے بیٹی پانی مانگے, لیکن بچی کو جتنی زیادہ پیاسی تھی, جان کا بچانا بھی واجب ہے. جناب سکینہ کو اجازت دے دی ہے کہ جاؤ بیٹی, اگر شمر پانی دے دے تو پی لو. جناب سکینہ آہستہ آہستہ خالی کوزے لے کر پنجوں کے بل چلتی بھی گرم ریت پر ایک مرتبہ شمر کے قریب آئے اور کہا شمر تھوڑا سا پانی دے دے, جگر بھرا جا رہا ہے. شمر پیاس مارے نہ لئے پانی دے دے, شمر تھوڑا سا پانی پلا دے, کہا تو کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. شمر نے ایک مرتبہ بچی کو گھور کے دیکھا. جناب سکینہ سہم گئی کہ کہیں یہ پھر تماچے نہ مارنے کے لیے آ جائے, پھر کہیں جب وہ بالوں کو نوچنے نہ لگے. جناب سکینہ سہم کر ٹھہر گئی اور خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی. جب وہ سب کو پھر پانی ایک ایک فوجی کو پلا چکا, اور ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ اب شمر مشک ٹانگنے جا رہا, رکھنے جا رہا
رہا ہے. اب جناب سکینہ تیزی سے شمر کے پاس پہنچی. کاشم ارے تھوڑا سا پانی دے دے جگر بنا جا رہا ہے. اب تو پانی مشک میں بچ گیا ہے, اب تو تھوڑا سا پانی پلا دے. بس ظالم نے ایک مرتبہ مشک کا دہانہ موڑا, سارا پانی زمین پر بہا دیا. ارے پانی کا بہانا تھا, سکینہ پانی میں پچھاڑے کھانے لگی. یہ ریت میں سارا پانی جل گیا. ارے ظالم نے سکینہ کا دامن سے گریبان پکڑا, منہ پہ تماچے مارے. ارے زینب نے دوڑ کے سکینہ کو شمر کے چنگل سے آزاد کیا. ارے زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ, میں جانتی تھی کہ شمر تیرے بابا کا قاتل ہے, جس نے تیرے بابا کو پانی نہ دیا. میرے لال وہ تجھ کو کیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت و بندگی کو قبول فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو بھر لانا. پروردگار پوری دنیا میں مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما. پروردگار شام میں جلد سے جلد جناب زینب کے روضے کو آزادی عطا فرما. پروردگار دشمنان اہل بیت, دشمنان قرآن, دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت, دشمنان عزاداری جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو نیست و نابود فرما. پروردگار مقدس, متقی, پرہیزگار, مراجع, علماء, شعراء, مومنین جو لوگ عزاداری کی جس عنوان سے خدمت کر رہے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں فرما.